الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء معزز اور محترم حضرت حافظ غلام اللہ حافظہ اللہ دیگر علماء کرام عزیز طلبہ سامعین محترم اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کا انعام ہے کہ ہمارے اس انداز میں مل بیٹھنے کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب اس انداز کی دینی محفل منعقد ہو تو اللہ کے نوری فرشتے وہ ان سامعین اور موجودین متکلمین سب کے حق میں رب العالمین سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس محفل اور اس مجلس کی زینت ہے، اللہ کی طرف سے اس کا انعام ہے۔ باور رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا تھا۔ علمی مسابقت، ایک دوسرے سے آگے نکل جانا، بڑھ جانا، اپنے علم کی دھاپ دوسروں پر بٹھانا، یہ عام شیوا تھا اس دور میں۔ تو رب العالمین نے اسی دور میں اپنی عظمت والی کتاب قرآن کریم کو اتارا ہے، اور اتارا بھی اس ہستی پر ہے جنہیں النبی الامی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ نبی امی ہیں۔ امی کا معنی جو مربجہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس انداز
نمودار ہونا، صادر ہونا، یہ واقعی ایک انوکھی بات تھی۔ تو رب العالمین نے اپنی اتاری ہوئی عظمت والی کلام کو وہی کہا ہے، اور جو کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تعبیر و تشریح و تفسیر فرمایا کرتے تھے اسے بھی یہی کہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اس میں وہی جلی کا تذکرہ ہے۔ جلی کا مطلب ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہی جلی ہے، اس کا تذکرہ رب العالمین نے اس مقام پر فرمایا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا پیغمبر وہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتا، بلکہ ہماری طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے تب وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن کا تعبیر و تشریح و تفسیر فرمانا بھی وہی ہے۔ جو آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی وضاحت کی شکل میں بیان فرمایا ہے، اسی کا نام حدیث پاک ہے۔ قرآن بھی وہی اور حدیث مصطفیٰ بھی وہی۔ ایک بات تو سب احباب گرامی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی پر دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وہی جلی بھی اور وہی خفی بھی، قرآن پاک بھی اور حدیث مبارکہ بھی، یہ دونوں وہی ہیں، اور ان دونوں کی حفاظت رب العالمین نے خود بھی کی ہے، مسلمانوں سے بھی کروائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہو گے اگر انہیں تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تو بھائیو، پتہ چلا کہ قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ یہ دو ہماری بنیادی معاملات ہیں، ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ان دونوں پر مبنی ہے۔ ہمارا دین ان دونوں پر ہی ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ اور حدیث مبارکہ کو ترک کر دے تو وہ گمراہ ہوا، وہ ضال اور مضل ہوا، اور اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں حدیث پاک کو تو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، تو یہ شخص بھی گمراہ ہوا، اس کا اسلام سے تعلق ختم ہوا۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، اطاعت اور انقیاد میں، فرمانبرداری میں، احکامات مبارکہ پر عمل میں، قرآن اور حدیث ان دونوں کا ایک ہی مقام ہے۔ جہاں ہمیں اللہ کا حکم ہے قرآن کریم کو ماننے، تسلیم کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں، وہیں پر حکم ہے کہ امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ، فرامین گرامی، احکامات مبارکہ، انہیں بھی ایسے ہی مانو جیسے تم قرآن کریم کی آیات کریمہ کو مانتے ہو۔ تو اطاعت و انقیاد میں یہ دونوں ماخذ ہیں۔ اور ایسے ہی میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور حدیث پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے کو بیان فرماتے، آپ ارشاد کرتے، کسی مسئلہ پر بحث فرماتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان مسائل کو لکھ لیا کرتے تھے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا کرتا تھا میں اسے لکھتا تھا. لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جی 400 600 700 500 اتنے 100 سال بعد حدیث لکھی گئی، اس میں تو لوگوں نے اپنی منمانی کی ہے. یہ کہنے والوں کی جہالت کی دلیل ہے، کہنے والوں کی جہالت کی دلیل ہے. جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے ویسے ہی رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات عالیہ کی بھی حفاظت کی ہے. یہ اللہ کا کام ہے، اسی کا معاملہ ہے. صحابہ کرام کے شاگردوں میں تابعین ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں، تبع تابعین ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں، پھر ائمہ کرام کا دور آیا. ان سب ادوار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات عالیہ کو لکھا بھی گیا، ان پر عمل بھی ہوا، اور قوم امت میں ان کی ترویج و ترقی بھی ہوئی. یہ نہیں کہ مسلمانوں نے صرف قرآن کریم پر عمل کیا ہو، نبی کے رسالات عالیہ کو ترک کر دیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. جہاں امت مسلمہ قرآن کریم کو مانتی ہے وہی امت مسلمہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات عالیہ کو بھی مانتی ہے. ایسے ہی چلتے محدثین اعظام کا دور آیا ہے. محدثین اعظام نے اپنے دور میں کون کون سی تکالیف نہیں برداشت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو جمع کرنے میں، ان کو اکٹھا کرنے میں، ان کی حفاظت میں ساری عمریں صرف کر ڈالی ہیں. اپنے آرام کو قربان کیا ہے، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا آسائش و آرام، بیوی بچے، جائیداد سب کچھ قربان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو جمع کرنے کے لیے. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ 15 سال کی عمر میں وہ مختلف علاقوں اور ملکوں کے سفر کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اساتذہ کرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور پھر احتیاط اتنی ایک امام پاک ہے، امام محترم ہیں، لمبا سفر کر کے وہ ایک ملک میں پہنچے ہیں، ایک جگہ پہ پہنچے. جس استاد محترم سے حدیث پاک لینی ہے، دیکھا کہ وہ گھوڑا پکڑنے کے لیے ایسے جولی پھیلائے ہوئے ہیں. جب گھوڑا قریب آ گیا تو اس کی لگام تھام لی اور جھولی کو چھوڑ دی. سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے پھر اس سے حدیث لینا بھی گوارا نہیں کی کہ یہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے امام الانبیاء کے رسالات عالیہ میں بھی دھوکہ دے. لمبا سفر کر کے گئے تھے. تو بھائیو، اتنی محنتیں، اتنی کوششیں، اتنی کاوشیں کی ہیں ہمارے اکابرین نے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہی کا ایک واقعہ ہے، وہ عام کتب حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور آپ کے پاس 1000 دینار ہے. ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافرین میں سے ایک کو پتہ چل گیا. اب جب کشتی چل پڑی اس نے شور مچایا کہ میرا یہ 1000 دینار گم ہو گیا ہے، کسی نے چوری کر لیا ہے.
اب تلاشی کا مرحلہ آیا. امام محترم رحمہ اللہ انہوں نے وہ 1000 دینار، سونے کا ایک دینار ہوتا ہے، آج اس کی کتنی قیمت ہے سونے کی؟ تو اگر 1 تولے کا بھی 1 دینار ہو تو 100 تولہ، یہ تو ایک عام قیاس ہے نا. اتنی بڑی مالیت، اور وہ ساری پانی کی نظر کر پانی میں پھینک دیے. جب کشتی سے اترے تو ہر کسی نے اپنی راہ لی. اب وہ شخص امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس گیا، کہنے لگا کہ جناب آپ کے پاس 1000 دینار تھے، وہ کدھر گئے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، ظالم، تو نے میرا نقصان نہیں کیا. تیرا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو جمع کرنے والے پر ایک دھبا لگانا تھا. اگر آج بخاری پر چوری کا دھبا لگ جاتا جو کہ جھوٹا تھا تو کون میری بات کو سنتا؟ اتنا نقصان کیا ہے اپنی عزت اور اپنے تحفظ کے لیے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی کو جمع کرنے والے پر کسی قسم کا کوئی الزام اور عائد نہ کر سکے. بلکہ ایک اور مقام پر لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے غیبت کی حرمت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا ہے اور پڑھا ہے، اس وقت سے میں نے کسی کی غیبت نہیں. یہ مقام ہے ائمہ کرام کا رضوان اللہ علیہ اجمعین. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان ہی دے بیٹھے، اور ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، اور امام صاحب نے اللہ کے رسول کی حدیث کے تحفظ کی انتہا کر دی. تو یہ ہمارے اکابرین ہیں. ان میں امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام نسائی ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں. کن کن کے نام لوگ ہیں؟ یہ تو لمبا پیریڈ چاہیے ان کی تھوڑی تھوڑی سیرت بیان کرنے کے لیے. تو بہرحال ان سے آگے ہمارے اس خطے میں اسلام آنے سے قبل امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسلام کی نشاست ثانی آنے سے قبل امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو جمع اور اس کی حفاظت اور اس کی ترویج و ترقی کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کر ڈالی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس خطے میں جہاں پہ قرآن کریم کا ترجمہ حرام اور ممنوع تصور کیا جاتا تھا، اس خطے میں قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور پھر آگے ان کی اولاد میں اور ان کے ایک مشہور و معروف شہزاد سیدنا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ اس خطے میں ایک گھر گھر اسلام کا پیغام پہنچ گیا. یہ ہمارے اکابرین کی خدمات ہیں جنہوں نے اس خطے میں قرآن و حدیث کے علم کو اجاگر کروانے کے لیے، اسے پھیلانے کے لیے اپنی کوشش اور کاوش اور محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اس سیل رواں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اس خطے کا قابلین حافظ عبد المنان ہیں رحمہ اللہ.
شخصیت ہیں مولانا سلطان محمود محدث رحمہ اللہ، ان کے علاوہ بڑے بڑے اکابرین ہیں ہمارے جنہوں نے خدمت حدیث میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات عالیہ کی خدمت میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کتابیں تعلیم ہوئی اور مسلمانوں کے گھروں میں دین اسلام کا صحیح علم پہنچا۔ یہ ہمارے اکابرین کی خدمات ہیں۔ تو بھائیو، اکابرین کی خدمات کے حوالے سے جب بھی ان کا نام لو تو عزت سے نام لیا جائے، احترام سے نام لیا جائے۔ ان کی خدمات کو رب العالمین قبول کیے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی ان کی خدمات کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اب یہ جو دینی مدارس ہیں، یہ دینی مدارس اسی منہج کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 35 لاکھ طالب علم ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والے، 35 لاکھ طالب علم دینی مدارس میں پڑھنے والے ہیں، اور سلفی مدارس میں 90,000 سے زیادہ طلبہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے جو دینی علوم سے منسلک ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ہمیں بھی ان کا دست و بازو بننا چاہیے، ہمیں ان کا ساتھی بننا چاہیے۔ یہ سیر رواں ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو کر اپنا نام رب العالمین کے دربار عالیہ میں لکھوائیں، تاکہ قیامت کو جب رب العالمین ان اعزاز والوں کو اعزاز دے گا تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ امام نسائی رحمہ اللہ، ان کا نام نامی احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن النسائی۔ یہ نسائی اس حوالے سے لکھا گیا ہے، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ اسلامی لشکر ان کے علاقے میں گیا تو مرد سارے بھاگ گئے اور عورتیں ہی عورتیں رہ گئیں، تو اسلامی لشکر نے پھر ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ اس توجیہ کی بنا پر ان کے اس خطے کو، علاقے کو، جگہ کو، شہر کو نسا کہا گیا، پر فتح کے ساتھ۔ احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ جمیعا، ان کی ولادت 215 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 303 میں ہوئی ہے۔ یہ رملہ فلسطین کے علاقہ میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے اور فلسطین میں ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہا لکھوکھا رحمتیں نازل فرمائے، جہاں پر وہ آرام فرمائے ہیں، رب العالمین ان کی اس برکت کو منور فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ منہج سلف پر تھے، حصول علم کے لیے ہزارہا شہروں، دیہاتوں، علاقوں ان کا سفر کیا اور ایک عظمت والی کتاب سنن کبریٰ تحریر کی۔ بعد میں اپنے وقت کے مطالبے پر انہوں نے المجتبیٰ لکھی، جسے ہم نسائی شریف کہتے ہیں نا۔ اس کتاب کا اصل نام ہے المجتبیٰ، یعنی سنن کبریٰ سے اخذ کر کے صحیح احادیث کے مجموعہ کو جمع کرنے والے یہ امام نسائی ہے رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب یہ 30 نمبر پر ہے صحت کے اعتبار سے۔ پہلے نمبر پر صحیح بخاری ہے، دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے، اور تیسرے نمبر پر امام نسائی رحمہ اللہ کی المجتبیٰ سنن نسائی ہے۔ تو سنن اس اعتبار سے ہے، اس کا نام سنن رکھا گیا ہے کہ
اس کے ابواب کی ترتیب ابواب فقہی کی شکل میں ہے، فقہی ابواب کی ترتیب ہے اس کی، تب اس کو سنن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اس کی باب کتاب الزکات میں 101 باب ہیں، 101 باب ہیں کتاب الزکات میں۔ ان تمام ابواب میں سے کچھ روایات 9 احادیث ہیں، جو تمام احادیث میں سے 2619 روایات ہیں آپ صاحب نے اس کتاب میں نقل کی ہیں، ان میں صرف 9 احادیث ہیں جن میں کلام ہوئی ہے، متکلم فی ہیں، ضعیف روایات ہیں، باقی سب کی سب روایات صحیح ہیں۔ اب آخری بات، امام صاحب رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں علم حدیث پر بھی گفتگو فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں جو علتیں ہوتی ہیں، جو کمزوریاں آتی ہیں راویوں کی شکل میں، ان کے سیئے اعداد کی شکل میں، یا جس انداز میں بھی کوئی علت آئی ہے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایسے ہی کتاب الزکات زکا یزکی تزکیۃً، آج کی ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہے، کتاب الزکات پر۔ یہ پہلے تو تمہیدی باتیں تھیں، اب وہ اصل بات ہے جو یہ عزیز بچے لے کے بیٹھے ہیں۔ نسائی شریف کی کتاب الزکات کی آخری حدیث پاک بچے نے پڑھی ہے، اور میں اللہ کی توفیق سے جو سمجھا سکتا وہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ کتاب الزکات، یہ زکات اسلام کے سنہری اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم گرامی کے مطابق، اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم گرامی کے مطابق مستحقین کو دے دینا، یہ زکات کہلاتا ہے۔ یہ ہے زکات۔ اس سے مسلمان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اگرچہ لوگ کہتے ہیں لو جی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مال والے تو وہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، مسلمانوں کا تو نام ہی نہیں۔ تو بھائیو، حقیقت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا اس کے نبیوں نے کیا ہے۔ حقیقت وہی ہے، مال میں ترقی ہوتی ہے، مال میں عظمت آتی ہے، مال میں پاکیزگی آتی ہے زکات کی ادائیگی سے۔ جو شخص زکات نہیں دیتا اس کا مال ہمارے اصولوں کے مطابق وہ پاک نہیں ہوا، پاک نہیں ہوا۔ اسے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکات دینا ہوگی۔ زکات نہیں دے گا تو وہ اپنے مال کو حرام استعمال کرتا ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی اس سے نہ بھی پوچھے گا تو قیامت میں رب العالمین سے ضرور بات پوچھ فرمائیں گے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم مسلمانوں کو یہی پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمانوں اپنے مال میں سے زکات ادا کرو۔ اس سے پہلے قوموں میں جب غنیمت کا مال جمع ہوتا یا زکات کا مال جمع ہوتا تو آگ آسمان سے آتی اور اس مال کو ختم کر جاتی، جلا کر راکھ کر دیتی، کسی کے کام نہ آتا۔ لیکن مسلمانوں میں رب العالمین نے اس اصول کو تبدیل فرما دیا ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے اسے وصول کر کے انہی کے معاشرے کے فقراء میں اسے تقسیم کر دیا جائے۔ یہ اصول ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم۔ تو بھائیو، ہر مسلمان کو اپنے مال میں سے زکات دینے کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس کے بغیر ہمارا مال پاک نہیں ہے۔ پھر سن رہے، ہمارا مال پاک نہیں ہے۔ ان
بھائیوں، زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے رحلت فرما گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انحراف کیا، ہچکچاہٹ کی کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بھائی میں تو لڑوں گا، لأقاتلن، میں لڑوں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اسے لڑوں گا۔ انکار کرنے والوں کی توجیہ یہ تھی کہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا تھا کہ آپ خذ من اموالہم صدقۃ، اب خذ یہ مفرد صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، اب یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں سے اپنوں کا مال لیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے لہذا حکم بھی ختم ہو گیا، تو نہیں، اس امت میں پیغمبر کے بعد سب سے اعلم الناس ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرمانے لگے کہ بھائی اگر تم زکوٰۃ کی مد میں ایک اقال بھی دیا کرتے تھے وہ بھی روکو گے تو میں تم سے لڑوں گا، میں لڑوں گا۔ سیدنا امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے ابو بکر کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ، بھائی لا الہ الا اللہ تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا نا، آپ ان سے کیسے لڑو گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے، دہراتے رہے کہ جس نے بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اسے لڑوں گا، حتیٰ کہ انشرح صدر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عمر کا سینہ بھی کھل گیا، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ جس موقف پہ ابو بکر ڈٹے ہوئے ہیں وہی موقف ٹھیک اور درست اور صحیح ہے۔ ساری امت کا اتفاق ہو گیا کہ زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، کسی مسلمان کو زکوٰۃ سے فرار کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں تھوڑا سا حصہ اپنے مال میں سے دے کر اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے والوں میں شامل کر لوں گا تو وہ اس کی خام خیالی ہے۔ جو حصہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے وہ دینا پڑے گا، وہ نقد رقم کی شکل میں ہو، کاروباری معاملات کی شکل میں ہو، اپنی فصلوں اور باغات کی شکل میں ہو، ہر شکل میں وہ مقرر حصہ وہ دینا ہوگا اور دینا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر اللہ کے ہاں ہم سے بات درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، بلکہ نبی پاک کا فرمان گرامی ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، مسلمانوں جس دن اپنی فصلیں کاٹا کرو نا اس دن اس کا حق دے دیا۔ اب اسی میں وہ باغات بھی آئیں گے، اسی میں وہ تمام فصلیں بھی آئیں گی جو ہم کاروباری شکل میں کاشت کرتے ہیں، وہ سب کی سب چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو مسلمانوں کو انہیں غور سے سمجھ لینا چاہیے کہ فصلوں کی شکل میں 20واں حصہ رب العالمین کا ہے وہ دینا پڑے گا، زکوٰۃ کی شکل میں 40واں حصہ رب العالمین کا ہے وہ دینا پڑے گا۔ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں کسی کو ڈنڈی مارنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ آخری باب جو نسائی شریف کا آخری باب امام صاحب نے باندھا ہے وہ ہے باب شراء الصدقہ، باب شراء الصدقہ، صدقہ خریدنے کا باب ہے۔ اس کا بیان ہے کہ صدقہ خریدنا جائز ہے یا نہیں، یعنی ایک شخص نے صدقہ کیا ہے، اپنے ہی صدقے کو کیا وہ خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا؟ تو امام صاحب نے اس باب میں وہ روایات نقل کی ہیں
جن میں اپنے ہی کیے ہوئے صدقے کو خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا کسی کو وقف کر دیا، صدقہ کر دیا، اور جس کو وہ گھوڑا صدقہ کیا نا، اس نے اس گھوڑے کا خیال نہیں رکھا، اس کی وہ نگہبانی نہیں کی۔ انہوں نے ذہن بنایا کہ میں اسے خرید لیتا ہوں، اور ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ یہ مجھے کچھ سستا بھی دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ گھوڑا اس سے خریدنا چاہتا ہوں جس کو میں نے وقف کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا لا تعد فی صدقتک، کیے ہوئے صدقے کو مت خریدو، لا تشتری ہے، اسے مت خریدو۔ اور آپ نے ایک مثال دے کر بھی کہا ہے کہ اپنے ہی صدقے کو لینے والا کل وہ اس کتے کی مانند ہے جو کیا کرنے کے بعد اسے پھر چاٹ لیتا ہے۔ یہ مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطورت سے آگاہ کیا ہے۔ اسی باب میں یہ جو آخری حدیث پاک بچوں نے پڑھی ہے، یہ عتاب بن اسید ہیں رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر عتاب بن اسید ان یخرس العنبا یا یخرس العنبا فتؤدى زکاتہ زبیبا کما تؤدى زکات النخل تمرا۔ یہ روایت ہے، یہ بڑی اہم ترین روایت ہے۔ ابھی اس کو اجاگر کرتے ہیں آپ احباب کے سامنے۔ اس خطے کے احباب کافی ذمہ دار شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی عام طور پر ذمہ داروں سے ہے۔ عتاب بن اسید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور ان کا اندازہ لگاؤ اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو جیسے کہ منقے کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ایسے ہی کھجوروں کا اندازہ لگاؤ جو درختوں پہ کھڑی ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرو جیسے کہ چھہارے یا عام کھجوروں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس شکل میں ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ تو یہ روایت اگرچہ سمجھنے میں کچھ مشکل ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ اس روایت کو اس باب میں کیوں لے کے آئے ہیں۔ بات تو تھا شراء و صدقہ کا، اور اس ضمن میں 3 احادیث کو نقل کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ روایت لائے ہیں۔ تو اس روایت میں شراء و صدقہ نام سے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو امام صاحب یہاں کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ تو اس کی توجیہ یوں ہے کہ ایک شخص نے کسی حاجت مند کو اپنے انگوروں یا کھجوروں کے کچھ پودے دے دیے، کچھ پودے انگوروں اور کھجوروں کے دے دیے۔ اب جس کو دیے ہیں نا وہ کچھ فاصلے پر ہے، اس کا آنا جانا خاصا دشوار ہے، مشکل ہے، تو اسے اجازت ہے یہ جس نے پودے بطور وقف منہا دیے ہیں اپنے ایک مسلمان بھائی کو، کہ ان پودوں کے پھل کو اتارے، انہیں زبیب بنائے، انہیں کھجوروں کی شکل دے کر پھر انہیں بیچ کر رقم اس تک پہنچا دے۔ اب اس اعتبار سے اس حدیث پاک کا باب سے تعلق ہوگا۔ اس
والی بن جائے گی۔ اب اسی حدیث پاک کی شکل میں یہ باور رہے کہ مسلمانوں میں یہ ایک طریقہ کار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کہ جو صاحب استطاعت ہیں، مال والے ہیں، وہ اپنے غریب بھائیوں کو پودے اور درخت پھل کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں میں یہ سخاوت بھی تھی۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو اس سخاوت والی شکل کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ توفیق بخشے تو وہ اس شکل کو برقرار رکھے، اس پر عمل پیدا ہو۔ اس میں مسلم معاشرے کی خیر خواہی ہے۔ اور پھر اگر زبیب یعنی منقع کی شکل میں یا سوگی کی شکل میں زکوٰۃ دیں گے اور کھجوروں کی شکل میں زکوٰۃ دیں گے تو دوسری وہ اجناس جن کو سال بھر کے لیے ہم جمع نہیں رکھ سکتے، یہ وہ اجناس ہیں جن کو ہم سال بھر کے لیے جمع رکھ لیتے ہیں۔ کھجوریں بھی جمع ہو جاتی ہیں اور کشمش بھی جمع ہوتی ہے، لیکن آم تو جمع نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ امرود جمع نہیں ہو سکتا، پھر تربوز جمع نہیں ہو سکتے۔ ان کی کیا شکل بنے گی؟ تو اسی حدیث پاک پر قیاس کرتے ہوئے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ان ساری فصلوں میں جو فار سیل کاشت کی جائیں، کاروباری شکل میں کاشت کی جائیں، ان ساری فصلوں پر عشر ہوگا، 20واں حصہ ہوگا۔ اگر ان کی مقدار 20ویں حصے تک پہنچ جائے تو ان کو 20ویں حصے تک کا عشر زکوٰۃ کی شکل میں وہ ادا کرنا پڑے۔ یہ فتویٰ ہے۔ آج ہی میں نے مولانا مستر حماد صاحب حفظہ اللہ سے رابطہ کر کے اس ضمن میں مزید آگاہی چاہیے، تو ان کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ تمام وہ فصلیں جو ہم کاشت کرتے ہیں، خواہ وہ پیاز ہیں جو فارسیل کاشت کیے جاتے ہیں، ان پر بھی ویسے ہی عشر کی شکل میں زکوٰۃ آئے گی۔ یا باقی ماندہ اجناس ہیں، باقی ماندہ پھل ہیں، جو بھی چیز ہم نے کاشت کی ہے ان سب پر اللہ کا حق ہمیں دینا پڑے گا۔ دلیل کیا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ تو بھائیو، اس اہم مسئلے کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھاؤ کہ جو بھی صاحب استطاعت شخص ہے اسے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے، ہمارے دین کا حکم گرامی ہے، رب العالمین کی رضا بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے تو ہمارا رب ہمارے مال کو پاک بھی کرے گا، اور زکوٰۃ دینے والوں کا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر سن لیں، زکوٰۃ دینے والوں کا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔